اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام میں کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے کاروان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، اس گھرانے کے اوپر مصائب ڈھائے گئے، ان کا ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان جاری ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے ٹائم لائن کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ 1 سے 10 محرم تک کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور کس کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ڈھایا گیا۔ آج ارادہ کیا کہ 11 محرم الحرام سے لے کے 20 محرم الحرام تک کے رونما ہونے والے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلے ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہے شب 11 محرم الحرام، کہ جسے ہم شام غریبہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شام تھی اور یہ وہ شب تھی کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی خواتین مدینے سے دور ایک بیابان میں تنہا تھیں۔ ان کے مردوں کو مار دیا گیا تھا اور ان کے اوپر وہ ظلم کا عالم تھا کہ کبھی کسی جانب سے حکم ہوتا تھا کہ خیموں کو جلایا جائے، بیویاں اپنی چادروں کو بچا کے خیموں سے باہر نکلتی تھیں، جلتے ہوئے خیموں سے۔ ہاں، لیکن تاریخ نے اس شب یہ بھی منظر لکھا کہ جب تمام بیویاں خیموں سے باہر نکل رہی تھیں، وہ بیوی جو محافظ امامت تھی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی زینب کبھی ایک خیمے کے اندر جاتی ہے پھر باہر آتی ہے، باقی بیویوں کی طرح باہر نہیں نکل رہی تھیں۔ کہتا ہے میں نے سوال کیا، اے شہزادی آپ باقی بیویوں کی طرح باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ کہا کہ ایک بیمار ہے جس کو ہم نے سنبھالنا ہے، جس کا خیال رکھنا ہے۔ تو تمام بیویاں باہر نکل رہی تھیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ حکم جاری ہوا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے اور گھوڑوں کو ایک اس انداز سے دوڑایا گیا کہ دائیں جانب کی سواریاں بائیں جانب دوڑیں، بائیں جانب کی سواریاں دائیں جانب دوڑیں، اور دشت نینوا میں پسلیوں کے ٹوٹنے کی صدا بلند ہوئی۔ یہ وہی شب تھی کہ جس میں حکم جاری ہوا کہ بیویوں کی چادروں کو چھین لیا جائے، اور یہ حکم جاری ہونا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ فوج اشقیاء نیزوں کی انی سے بیویوں کی چادروں کو چھینتی تھیں۔ بس تاریخ بیان کرتی ہے یہ شب اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں کے اوپر بڑی سخت شب تھی۔ بچے سواریوں کے نیچے آ کے کچل دیے جاتے تھے، مائیں گریا کرتی رہ جاتی تھیں، اور یہی وہ شب تھی کہ جس دن سر امام حسین علیہ السلام کو خولی لعین کے ہاتھ دیا گیا، اور یہ لے کے اپنے کوفے میں اپنے گھر آیا، اور گھر میں آنے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے سر کو تنور کے اندر رکھ دیا۔ اور پھر ایک طویل روایت ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ خولی کی زوجہ نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو اس کے گھر میں تنور سے بلند ہو رہا ہے آسمان کی جانب۔ پھر 11 محرم الحرام آتی ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن اہل بیت کے قافلے کو کربلا سے کوفے کی جانب رواں کیا گیا، لیکن دن کے آغاز میں نہیں کیا گیا۔ پورا دن اس قافلے کو دھوپ کی تپش کے اندر رکھا گیا، یہاں تک کہ خود یزید کے لشکر والے چھاؤں میں ہوتے تھے، کوفے کے لشکر والے چھاؤں میں ہوتے تھے، لیکن اہل بیت کی عورتیں اور اہل بیت کے بچے دھوپ میں، ان کے چہرے دھوپ سے جھلس رہے ہوتے تھے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آیا اور اس موقع پہ حکم ہوا کہ قافلے کو جو ہے وہ کوفے کی جانب رواں کیا جائے۔ اچھا، جب کوفے پہنچ گیا اس کے بعد بھی اس قافلے کو جو ہے وہ کوفے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہا گیا کہ ابھی شہر سجایا جا رہا ہے، ابھی جو ہے وہ تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے، ابھی لوگ تماشا دیکھنے تیار ہوں گے، اس کے بعد اجازت ملے گی۔ یہاں تک تاریخ بیان کرتی ہے کہ پوری رات یہ قافلہ جو ہے وہ کوفے کے دروازے کے باہر انتظار کرتا رہا، لیکن اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ حسین کے بچے بڑی بے چینی کے عالم میں، بڑے کرب کے عالم میں کوفے کے دروازے کے باہر کھڑے رہے پوری رات۔ اور یہ وہی 11 محرم الحرام وہی دن تھا کہ جس دن سر امام حسین کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اور جیسے ہی ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے تمام کوفے والوں کو بلایا اپنے دربار، اور دعوت نامہ، ایک عمومی دعوت نامہ دیا، اور دربار کو سجایا گیا، تمام کوفے والے موجود تھے،
اور اس موقع پہ یہ ظالم چھڑی کے ساتھ فرزند رسول کے سر کی توہین کرتا تھا، دندان مبارک پہ چھڑی مارتا تھا اور ہنستا تھا۔ یہ ظلم تھا جو اس دن ڈھایا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ 12 محرم الحرام آئی، اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن اہل بیت کے قافلے کو کوفے کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ کوفے کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد منظر کچھ ایسا تھا کہ کوفے کی گلیوں کو سجایا گیا تھا۔ لوگ چھتوں سے ایسے انتظار کر رہے تھے کہ جیسا بھی کوئی تماشائی گزریں گے، جیسے کوئی روم کے قیدی آئے ہوں اور ان کا تماشا جو ہے وہ پورا شہر دیکھ رہا ہو۔ اس انداز سے گلی کو سجایا گیا، ہاتھوں کے اوپر کھڑے منظر کو دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اور یہ وہی موقع تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کو، نبی زادیوں کو کوفے کی گلی میں داخل کیا گیا، اور جب داخل کیا گیا تو کیفیت یہ تھی کہ سروں کے اوپر مکنا و چادر نہیں تھے۔ اس کیفیت میں اس قافلے کو داخل کیا گیا۔ لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے، لوگ اہل بیت اور نبی زادیوں کا مذاق اڑانے آئے تھے، لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس موقع پہ اور انہی کوچہ و بازار میں جب علی کی بیٹی نے لب کشائی کرنا شروع کی، جب بی بی زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، اور نہ صرف بی بی زینب نے بلکہ تاریخ لکھتی ہے اسی موقع پہ جناب بی بی ام کلثوم نے خطبہ دیا ہے۔ اور یہ خطبے ایسے خطبے تھے کہ وہ لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے، ان خطبوں کی وجہ سے وہ آنکھیں جو تماشا دیکھنے آئی تھیں ایک دفعہ پرنم ہو گئیں۔ ایسا خطبہ اس موقع پہ دیا، یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 12 محرم الحرام یہ وہی دن تھا کہ جس دن امام سجاد علیہ السلام اذن امامت سے کوفے سے کربلا آئے، اور آنے کے بعد شہداء کے لاشوں کو دفن کیا، اپنے بابا کے لاشے کو دفن کیا، چچا عباس کے لاشے کو دفن کیا، بھیا علی اکبر کے لاشے کو دفن کیا، قبیلہ بنی اسد کے ساتھ مل کے باقی تمام شہداء کے لاشوں کو دفن کیا، یہاں تک کہ 13 محرم الحرام ہوئی، اور اب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ قید میں ڈال دیا گیا ہے اور اسیری کی کیفیت ہے۔ یہاں تک کہ 13 محرم الحرام وہ دن تھا کہ ابن زیاد نے اپنے دربار میں اہل بیت کے قافلے کو بلایا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ شرابیوں کا دربار تھا اور بے مقنع و چادر نبی زادیاں تھیں، اس کیفیت میں کہ ابن زیاد خود تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور علی اور رسول کی بیٹیاں دربار میں کھڑی تھیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ وہی منظر تھا، یہ وہی موقع تھا کہ جس میں مختار ثقفی کو دربار بلایا گیا زندان سے، اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی جناب مختار نے اس منظر کو دیکھا تو ایک دفعہ فوراً بے ہوش ہو گئے، صبر نہ ہو سکا کہ کس طریقے سے نبی زادیاں اس طریقے سے شرابیوں کے دربار میں موجود ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ وہی دن تھا 13 محرم الحرام کہ جب ابن زیاد نے کوفے سے مدینے کی جانب اور شام کی جانب خط لکھا اور یہ پیغام بھیجا کہ کربلا میں حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 13 محرم الحرام وہ دن تھا کہ جس دن شہداء کے سروں کو کوفے کی گلیوں میں پھیرایا جاتا تھا کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے بنی ہاشم سے انتقام لیا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے 15 محرم الحرام آئی۔ بعض ایک مقاتل کے بقول یہ وہ تاریخ تھی کہ جس دن اہل بیت علیہ السلام کے سروں کو شام کی جانب رواں کیا گیا۔ بعض ایک مقاتل کے بقول اہل بیت کے قافلے کے ساتھ رواں کیا گیا، بعض ایک مقاتل کے بقول 15 محرم الحرام کو رواں کیا۔ اس کے بعد 20 محرم الحرام آئی۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کو، نبی زادیوں کو، اہل بیت کی خواتین کو شام کی جانب قیدی بنا کے بھیجا جا رہا تھا۔ تاریخ اس موقع پہ بڑا عجیب جملہ لکھتی ہے اور مقاتل بیان کرتے ہیں کہ مختلف قبیلے والے آ کے سفارش کرتے تھے اور اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو سفارش کر کے قید و بند کی صعوبت سے نکال کے لے جاتے تھے، اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مسلمانوں کے دیس میں صرف آل رسول
کی خواتین وہ خواتین تھیں کہ جن کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ صرف آل رسول کی خواتین وہ خواتین تھیں کہ جنہیں اسیر بنا کے اب کوفے سے شام کی جانب رواں کیا گیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آل محمد کے اوپر ظلم کرنے والے پہ اپنی لعنت کو مزید کر دے، اپنے عذاب کو بڑھا دے۔ پالنے والے تجھے آل محمد کا واسطہ مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔